حضرات محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ حضرات محترم، آئیں تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر تو ڈالتے ہیں۔ عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ تو لیتے ہیں کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا تھا، تو تقدیر خداوندی اس کی تدبیر کے اشاروں کی محتاج ہوتی تھی۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ جانی و مالی احسار تھا، مسلمانی صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ خون کی داڑوں پہ چلنے کا نام تھا۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ایک ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خاک و خون میں غسل کرنا تھا۔ جب گفتگو کسی ساحری کا نام نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری تھی۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز تھا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی زندگی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سربلندی اور ناموس رسالت کی پاسداری مسلمانوں کی تابندگی تھی۔ حضرات محترم، آئیں ہم اپنے ماضی کے آئینے میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف زمانے میں کس بنیاد پر معزز تھے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور وفاداری تھی کہ ہمیں ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کی آواز آتی ہے، تو کہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے، تو کہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، تو کہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی جسم کے خون کے قطرے توحید و رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں، تو کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے ظالمو مجھے مار ڈالو لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو کچھ نہ کہو، تو کہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفاداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، تو کہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں نیزوں کی نوکیں چبوئی جاتی ہیں۔ اس وقت مسلمان حضور علیہ السلام سے وفاداری کے نام پر ہر قدم یہ ثابت کرتے تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، یہی وجہ تھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ حضرات محترم، پھر ان مسلمانوں کو اس وفاداری کا جو صلہ ملا، وہ زمانے نے دیکھا کہ مسلمان اتنے خوشبخت ہوئے کہ اگر چاندی بوتے تو ستارے نکلتے، اگر مٹی کو چھوتے تو مٹی کندن بن جاتی، مگر آج کے مسلمان زمانے بھر کے دکھ و رنج و عالم کی صلیب کے سامنے کھڑے ہیں۔ بے روزگاری، بے حالی اور آتش فشاں پہاڑ مسلمانوں کے زوال پر نوحہ پڑ رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی زندگی شرمندگی بن چکی ہے، کیونکہ آج مسجدیں اور عبادت گاہیں تو ہیں لیکن جبین سجدوں کے تقدس سے محروم ہے۔ بے حیائی کا وہ سیلاب جو کبھی یورپ کی گلیوں تک محدود تھا آج ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ سچائی اور صداقت نے آج مسلط اور ریاکاری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن ایک انسان کا لہو مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج امتی امن و سلامتی کی خیرات تقسیم کرنے کی بجائے اغیار کا اللہ کار بن چکے ہیں۔ وہ شریعت جو کبھی ہر گھر کا زیور ہوتی تھی آج اس کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، اور وہ افراد جو کبھی اکٹھے بیٹھ کر محبتیں اور الفتیں بانٹتے تھے آج وہ بے حیائی اور اڑیانی پھیلا رہے ہیں۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا، جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے وہ شریعت معبدوں کے زیر سایہ سو گئی۔
آ گئیں بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں، جی اٹھی ہیں خواہشیں اور مر گیا ہے آدمی۔ حضرات محترم، یہی وجہ تھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔